نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کا سکون نہیں ہوتا ان کے پاس۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک آدمی کا بات کوٹ کر رہا ہوں اور عجیب سی ہے، اتنا بڑا وہ فیکٹری اونر تھا، بزنس مین تھا، کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، اور وہاں پر رہتے ہوئے وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو 1 ملین روپیز دیا کرتا تھا۔ اتنے ریسورسز اس کے، بیوی نے بھی بتایا، خاوند نے بھی بتایا، 10 لاکھ روپے ہر مہینے اپنی بیوی کو گفٹ دیتا تھا۔ اور میاں بیوی دونوں میرے پاس اس لیے آئے کہ ہم پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس بیوی کو بھی نیند نہیں آتی جس کو ہر مہینے 10 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور اس خاوند کو بھی نیند نہیں آتی کہ جس کو اپنے ریسورسز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر مال سے سکون ملتا تو یہ بندہ شاید دنیا کے خوش پرسکون انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا، مگر نہیں، کیونکہ گناہوں بھری زندگی تھی، اس لیے دل پریشان۔ تو گناہوں کی تاثیر یہ ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا، ڈپریشن، اتنی گولیاں کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی پانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے دل کے سکون حاصل کرنے کا، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی پر زندگی گزارے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو منا رہے آپ نے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ کو منا ہوتا رہے ہے ہیں، نا، کھانا پکا کے رکھ ایوب دیتے علیہ ہیں، السلام بیماری میں ضرورت کے اللہ کو مطابق لے کے منا بیٹھ رہے کے ہیں، کھا لیتا ہے، مگر ہر کھانے کی ٹرے کے یوسف علیہ نیچے السلام وہ ایک جیل میں کینڈل جلا اللہ کو دیتے ہیں، منا رہے ہیں، ہیٹ سورس۔ یعقوب علیہ بھائی کیوں السلام ایسا کیا ہے بیٹے کہ کی جدائی کھانا میں 2-4 اللہ گھنٹے کو گرم منا رہتا رہے ہے؟ ہیں، یہ گناہوں کی موسیٰ مثال کلیم اللہ کینڈل اللہ جلا کو رہے ہیں۔ منا رہے ہیں۔ جتنے گناہ کرتے ہیں ہم محبوب کی یوں شان سمجھیں دیکھیے کہ کہ اتنی اللہ بڑی اپنے کینڈل محبوب کو لائف منا میں رہے ہیں، جلاتے ہیں، اور وہ ہیٹ ہمیں پریشان رکھتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے بیٹی کو اس کے لیے ہیٹ سورس بنا دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو، کبھی بیوی کو، کبھی اپنی صحت کو، کبھی اپنے بزنس کو، کہیں نہ کہیں سے اس کو ہیٹ چنانچہ ملتی ہے۔ رب العزت نے پریشان، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان عطا فرمائی، وہ ختم نہیں ہوتی، محبوب تیسرے کو اوپر انگلی کا اشارہ کرے گا، پریشانیاں ہی جان نہیں چاند چھوڑ۔ کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر پریشانی ہوتی تو کعبے کی چوکھٹ پکڑ اصل کے وجہ دعا کیا ہوتی کرے ہے؟ گا، میں عمر کو کلمہ پڑھا لوں ہے۔ گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھائے گا، چنانچہ میں ایک بارش تابعین برسا دوں گا۔ حضرت حذیر بن عامر فرمایا کرتے پیالے تھے، کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو میں نے انگلیوں سے جب پانی بھی جاری کر دوں گا۔ اپنے اللہ کی نافرمانی جو تیرا کی، ہے وہ میرا ہے، اس کے بدلے میں جو تیرا نہیں یا وہ میری میرا بیوی نے، نہیں۔ یا بیٹی نے، یا اللہ نے بیٹوں نے، اپنے میرے محبوب صلی اللہ ماتحتوں علیہ نے، وسلم کو ایسی یا میرے شان عطا نوکروں نے، فرمائی۔ یا میری تو اللہ سواری کی کے مرضی پانے جانوروں میں سے کے کسی لیے جانور نے دوڑتے ہیں۔ ضرور میری نافرمانی کی۔ محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے کے اللہ لیے تعالیٰ کی جو بندہ نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دے، روتا پھرے گا۔ تو جی بچے تو آپ سنتے دیکھیے نہیں، یونس علیہ السلام اگر مچھلی کچھ کے پڑھنے پیٹ کو میں بتا دیں، اللہ کو منا اولاد رہے ہیں، پلاتون بن گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ کو منا رہے ہیں، ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ کو یہ منا ہے کہ رہے ہیں، بیٹے پھر باپ سے یوں نفرت کرتے ہیں جیسے یوسف کہ علیہ باپ سے السلام نفرت کیا کرتے ہیں، جیل میں اللہ کو منا رہے ہیں، اور یہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کھیتی باڑی ہوتی ہے یعقوب وہ علیہ کاٹ رہے السلام ہوتے ہیں۔ بیٹے کی جدائی میں اللہ کو منا رہے اللہ ہیں، رب العزت نے موسیٰ کلیم اور واضح اللہ لفظوں میں اللہ کو فرما منا دیا، رہے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ محبوب کی شان الْوَبَالِ، دیکھیے کہ اللہ اپنے وہ محبوب کو گناہ جو منا تم رہے ہیں۔ ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے۔ مجھے 90 میں سویڈن میں ایک کورس کرنے کا موقع ملا،
پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں. خیر وہاں رہتے ہوئے ہمیں اس ملک کے بارے میں بڑی معلومات ہوئی. چنانچہ اللہ رب اسلامی ریاست العزت ہے, نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ امیر وسلم کو ملکوں میں سے ایک عطا ہے. فرمائی, اے محبوب تو انگلی کا اشارہ کرے گا, لوگوں کا بجٹ تو ٹکڑے کر ڈیفیشنٹ دوں ہوتا ہے گا. نا, اس ملک کا بجٹ پروفیشنٹ ہوتا ہے. یعنی لوگ سوچتے ہیں پیسہ آئے گا کہاں سے, پکڑ کے دعا کرے گا, وہ سوچتے میں ہیں عمر پیسہ کو لگائیں کلمہ گے پڑھا کہاں دوں سے, گا. خرچ تھوڑا آمد زیادہ. ہاتھ اٹھائے گا, لہذا وہاں بارش پر برسا جو دوں بھی گا. بندہ ہوتا ہے تو پیالے کے بندے اندر کو ہاتھ ڈالے گا, میں تعلیم انگلیوں دی سے جاتی ہے, پانی جاری کر دوں گا. اس کو ہر جو مہینے تیرا ہے وہ میرا ہے, تو جاب ملے گی. جو تیرا نہیں اگر وہ جاب میرا نہیں تو نہیں. پھر اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے اتنا ملے گا کہ آٹھ کی زندگی کو گزار ایسی سکے. شان عطا فرمائی. جس کے پاس گھر نہیں, اللہ کی مدد پانے حکومت کی طرف سے لیے گھر دعوت الاٹ ہے. کیا جائے گا. بیمار ہوگا, محبوب کی شان اتنا دیکھیے مرضی کہ خرچ اللہ ہو, اپنے حکومت اس محبوب کا کی مفت علاج مدد کروائے پوری گی. کرنے کے لیے حکم فرما رہا روٹی, ہے. کپڑا, مکان, تینوں مسئلے حل. اس کے بعد انسان کی آپ جنسی دیکھیے ضروریات ہیں. اللہ مچھلی کے پیٹ میں ملک کو اللہ ہی کو منا رہے فری ہیں. کنٹری کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ پوری السلام زندگی میں بچے اللہ کو کو کہیں منا رہے یہی ہیں. نہیں فارم پہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس ایوب کا علیہ باپ کون ہے. السلام بیماری میں اللہ کو منا رہے کوئی ہیں. فارم نہیں پورے ملک میں ایسا کہ باپ کا نام بتانا. یوسف علیہ السلام اب جیل بتائیے, میں اللہ مطلب کو ہے منا ساری رہے ہیں. ضروریات پوری ہو گئی. اب وہاں کے لوگوں کو یعقوب بڑا علیہ پرسکون السلام ہونا بیٹے چاہیے کی نا. جدائی میں اللہ کو لیکن منا مزے رہے کی ہیں. بات بتاؤں کہ اس موسیٰ ملک کلیم میں اللہ اللہ کو منا رہے ہیں. خودکشی کرنے کا ریٹ پوری محبوب دنیا کی میں شان سب سے دیکھیے زیادہ کہ ہے. اللہ اپنے محبوب کو منا رہے ہیں. بھائی اتنی سہولیات زندگی کے مل جائے, کوئی مسئلہ ہی نہ ہو, پھر تو بندے کو پرسکون ہونا چاہیے. مگر نہیں, خودکشی کرنے کا ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہاں کے ایک ڈائریکٹر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا حکومت ہماری فرمائی. پریشان ہے, لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈاکٹر کو, اشارہ کرے گا, اتنے میں ہم نے ریٹائرمنٹ ہونی ٹکڑے کر دوں گا. اور اس کے اتنے عرصے بعد آپ ہمیں ایک ٹیکہ لگا دینا, ہم تاکہ دنیا سے چلے جائیں. اتنے پریشان ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس اپلیکیشن اتنی جمع ہو کرے گئی, گا, کہتے ہیں ہم کریں میں تو کیا عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. بتائیے. معلوم ہوا تو ہاتھ اٹھائے گا, اور چیز میں بارش برسا دوں گا. یہ فقط مال و دولت سے پیالے نہیں کے ملتی, اندر ہاتھ ڈالے گا, میں اپنی انگلیوں سے خواہشات اور پانی جاری کر شہوات کو دوں پورا گا. کرنے سے نہیں ملتی. جو تیرا ہے وہ میرا ہے, انسان جو نیکی تیرا سے نہیں زندگی وہ گزارتا میرا ہے, ہے. اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی. اللہ کی مدد پانے کے لیے دوڑتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کامیاب محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد پوری کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے. توبہ کر لیں اور اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے اللہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو منا رہے ہیں. انما بغیکم علی آگ میں اللہ کو منا رہے ہیں. انسانوں, تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر. منا رہے ہیں. کیا مطلب؟ جتنی ہم گناہ کرتے ہیں جیل میں کا وبال ہمارے اوپر لوٹ کے آتا ہے. یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اللہ کو منا رہے ہیں. کرے نہ کرے. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کو منا رہے ہیں. اور محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کو منا رہے ہیں. گھر والوں نے مجھے پیغام بھیجا, میں اپنے مہمان خانے میں مردوں کے پاس تھا. انہوں نے پیغام بھیجا جی کہ خاتون آئی ہے, کوئی بات کرنا چاہتی ہے, اس نے واپس بھی جانا ہے اور زارو قطار ہو رہی ہے جب سے آئی ہے, آپ اس کو ذرا جلدی ٹائم دے دیں. آج مہمان خانے سے گھر آیا, عزت نے پردہ تھا, پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی, کو وہ شان عطا فرمائی. رو رہی تھی. اے محبوب تو انگلی کا اشارہ کرے گا, بیوی میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا. وہ کہنے لگی جی کہ میں پہلے تو اپنے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں. پکڑ کے دعا کرے گا, میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. 7 سال پہلے ہماری شادی ہوئی. تو ہاتھ اٹھائے گا, محل نما اور مکان بنایا ہوا ہے. تو پیالے کے اندر ہاتھ ڈالے گا, میں پانی جاری کر دوں گا. مگر یہ میرا پرابلم نہیں ہے, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, میں خامد سے خوش جو ہوں. تیرا نہیں وہ میرا نہیں. محبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی. اور کہنے لگی گھر کے تمام اخراجات خاوند نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں.
کچن کا خرچہ، گیس کا خرچہ، بلوں کا خرچہ، ڈرائیوروں کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، جتنے گھر کے خرچے ہیں سب میرا خاوند خود ادا کرتا ہے۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے 50,000 روپیہ دیتا ہے اور میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات، پاکستان میں جہاں اتنی سستی چیزیں ہیں، جہاں 10 فیملی ممبرز لوگ جو ہے وہ 5,000 تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے میرے پرسنل خرچے کے لیے۔ میرا خاوند ہر مہینے 50,000 روپیز دیتا ہے، میں پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے جیسی تو پریشان عورت کوئی ہوگی۔ خیر ہم نے بھی چند منٹوں سے رونے دیا، جب ذرا محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ خاصی دیر اس نے رو لیا، پھر اسے سمجھایا کہ بیوی ذرا بات سنو۔ بات یہ کہ آپ کی زندگی کی جو ترتیب بنی ہوئی ہے نا، کہ بے پردگی کی زندگی، نمازوں کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، فلاں کی پرواہ نہیں، اپنی منمانی کی زندگی، اس زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کی بجائے 5 لاکھ بھی دینا شروع کر دے، نہیں۔ میں نے اسے بھی کوٹ کیا، میں نے کہا میرے پاس ایسی خاتون بھی آئی کہ جسے ہر مہینے 10 لاکھ ملتے تھے اور وہ بھی پریشان تھے۔ کہنے لگی جی پھر سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی مرضی پانے کے لیے دوڑتے ہیں، اور آئندہ نیکوکاری کی محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے کے لیے سکون ملے گا۔ ہمارا ہے۔ خیر اچھی خاتون تھی، کہنے لگی جی پھر آپ مجھے طریقہ بتا دیں۔ آپ دیکھیے یونس علیہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو منا رہے ہیں، اور کچھ ضروریات ابراہیم علیہ کے بارے میں بتا السلام دیا، اللہ کو منا رہے ہیں، وہ خاتون چلی گئی۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ کو منا تیسرے یا رہے ہیں، چوتھے مہینے اس نے فون کیا اور فون پر یوسف بتانے علیہ لگی کہ حضرت السلام جیل میں اللہ کو تو منا آپ رہے نے ہیں، بتایا، میں نے ہو بہو اپنی زندگی یعقوب علیہ کی عادت السلام بنا لی ہے، بیٹے کی جدائی میں اللہ کو منا سکون رہے ہیں، زندگی گزارتی ہوں۔ حضرت میرا کلیم اللہ ذاتی اللہ کو خرچہ منا مہینے رہے ہیں۔ کا 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے، محبوب کی شان میرے دیکھیے باقی کہ اللہ پیسے اپنے میں محبوب کو یتیموں، بنا رہے ہیں۔ بیواؤں اور غریبوں کے اوپر خرچ کرتی ہوں، اور سکون زندگی گزار رہی تھی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ گناہ چھوڑ دیں چنانچہ اللہ رب ہماری العزت زندگی نے پر سکون ہوتا ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، اے محبوب تو انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ گناہوں سے توبہ کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے دعا کرے گا، فرمایا گیا عمر کو کلمہ پڑھا وہ حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست اٹھائے ہوتا گا، ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اندر ہاتھ ڈالے گا، عالم اسے پانی جاری کروں گا۔ اپنے دوستوں میں شامل فرما جو لیتا تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اپنے توبہ کا محبوب دروازہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایسی شان عطا فرمائی، اللہ کی مرضی پانے کے لیے دوڑتے کھلا ہیں۔ رکھا کہ معلوم نہیں محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ دیر ہو جائے ہر وقت توبہ۔ ہاں جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے نا، آپ دیکھیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو منا رہے ہیں، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آگ میں اللہ پہلے کو پہلے منا مہلت رہے ہے، ہیں، ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ کو منا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک بندہ پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سنبھالا اور گناہ کرنے جیل شروع میں کیے، اللہ کو منا رہے ہیں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اللہ کو منا رہے ہیں، زیادہ ہے اگر وہ توبہ موسیٰ کرے گا۔ کلیم اللہ اللہ کو منا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب کی کی عادت شان کوئی نہیں دیکھیے ہے۔ کہ اللہ اپنے تمہارے محبوب 5 کو چانس منا ہیں، رہے ہیں۔ تمہارے 10 چانس ہیں، تمہارے 100 چانس ہیں، گنتی کوئی نہیں۔ ایک بندے نے جتنی مرضی گناہ کیے، اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو آر نہیں دلائی جاتی، ایج لمٹ بھی نہیں ہے۔
चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 65 साल गुनाह करते रहे, अब बुढ़े हो गया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान 90 साल गुनाह करते रहे, अब तो मजबूरी हो गई, का इशारा करेगा, देखा नहीं जाता, मैं चांद चला नहीं जाता, कर दूंगा। अब तो नहीं याद आई मेरी इबादत, अब आए तौबा करने। 90 साल का बूढ़ा तो चौखट पकड़ के दुआ घर में करेगा, वक्त गुजारता है, कलमा पढ़ा कोई लूंगा। उसकी बात ही नहीं सुनता, जो खांसता रहता है तो बच्चे कहते हैं कि अबू आपको क्या है, हर वक्त खांसते रहते हैं, तो बंदों में बैठना उसके लिए मुश्किल होता है। उंगलियों से पानी जारी कर दुनिया की महफिलों के काबिल न रहा, तेरा है वो मेरा है, अल्लाह के तेरा हुजूर चल नहीं के वो आता मेरा है, नहीं। परवरदिगार नहीं फरमाते कि अल्लाह ने अपने को ऐसी शान अता फरमाई। अल्लाह के यहाँ दस्तूर ये है, अल्लाह की मर्जी पाने अपनी मौत के लिए से दौड़ते पहले हैं। पहले जो मेरे घर की तरफ चल के आएगा, देखिए कि अल्लाह अपने महबूब की मर्जी पूरी करने के लिए गुनाहों की हुक्म लिमिट फरमा रहा है। तुमने इतने किए, तुमने इतने किए, तुमने इतने किए नहीं, जितने भी गुनाह आप किए देखिए यूनुस परवरदिगार के पेट में याद नहीं अल्लाह को गिराते। मना रहे हैं। लोगों का तो ये होता है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बंदे आग से में नाराज अल्लाह किया, को सुनो मना करने रहे हैं। जाओ, वो आगे से सब बातें अय्यूब याद दिलाएगा, अलैहिस्सलाम बीमारी में तेरे साथ अल्लाह भला को किया, मना ये रहे भला हैं। किया, ये भला किया, अल्लाह ताला के हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में अल्लाह को मना रहे तौबा हैं। करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल करता है। याकूब अलैहिस्सलाम बेटे मालिक की कितना जुदाई करीब में है, अल्लाह को मना रहे हैं। मालिक अपने बंदों पे कितना मेहरबान है, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह को मना रहे बल्कि हैं। और महबूब की शान देखिए कि अल्लाह अपने दुनिया महबूब वालों को से मना एक रहे दफा हैं। मांगो कोई चीज तो वो दे देंगे, दूसरी दफा मांगो तो आगे से मूड बनाएंगे, और तीसरी दफा मिलना छोड़ देंगे, और चौथी दफा जबान से कह देंगे भाई आपको मजीद ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं, हर वक्त मांगते ही रहते हैं। तो दुनिया का ये हाल कि चंद दफा मांगो तो ताल्लुक तोड़ लेते हैं, इज्जत ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मामला, हबीब सल्लल्लाहु एक दफा मांगो वो देता है, दूसरी दफा मांगो वो देता है, तीसरी दफा इशारा हर करेगा, बार मांगो, बार बार मांगो, जितनी बार मांगोगे उतनी बार अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। बल्कि जो बंदा हर चीज अल्लाह से मांगे, हर हाल में अल्लाह से मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने औलिया में शामिल करवाएगा। फरमाते हैं ये तो किसी और से मांगता ही नहीं, सिर्फ मुझसे मांगता है, इसलिए मेरे दोस्तों जारी कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। अपने रब को मनाने की कोशिश। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सबसे शान अता आसान फरमाई। काम दुनिया में अगर कोई है ना, अल्लाह की मर्जी पाने के लिए दौड़ते हैं। सबको आसान। मैंने एक मरतबा महबूब की शान देखिए कि अल्लाह अपने महबूब की मर्जी पूरी करने के लिए हुक्म फरमा रहा है। तालीम याफ्ता बच्चियां थी, उनका आया आप ले रहा था, इंटरव्यू ले रहा था। मछली के पेट में अल्लाह को मैंने मना एक रहे हैं। क्वेश्चन उनसे पूछा कि ये बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया आग में में अल्लाह को मना रहे हैं। को मनाना सबसे आसान अय्यूब काम है। अलैहिस्सलाम बीमारी में अल्लाह को मना रहे हैं। जब मैंने ये पूछा तो एक बच्ची ने जवाब दिया जी माँ को यूसुफ मनाना सबसे अलैहिस्सलाम आसान। जेल में अल्लाह को मना रहे मैंने हैं। पूछा वो क्यों? कहने लगे जी इसलिए कि याकूब माँ से दिल में अल्लाह ने अलैहिस्सलाम मोहब्बत की ही ऐसी डाल दी है अल्लाह औलाद को की मना रहे हैं। कि उसको मनाना सबसे आसान। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह को मना रहे मैंने हैं। कहा कोई और इसकी दलील दो। और महबूब कहने लगी मैं घर में देखती हूँ, अल्लाह अपने महबूब मेरे को बड़े मना भाई रहे जान हैं। है, कभी कभी अगर वो उल्टा सीधा कोई काम कर लेते हैं तो अम्मी उनको डांट डपट करती है, समझाती है ये नहीं करो ये नहीं करो, और भाई मूड बना के बाहर निकल जाता है तो वही अम्मी जो उसको डांट रही थी थोड़ी देर के बाद मुसल्ले पे बैठी रो रही होती है, दुआ मांग रही होती है, अल्लाह मैंने बेटे को डांटा तो है इज्जत ने मगर मेरा बेटा कोई अपने इंतहाई हबीब कदम सल्लल्लाहु न अलैहि उठा वसल्लम ले, को शान अता अल्लाह फरमाई। खैरियत से वापस आ जाए। अब वो बेटी रो रही है, उंगली का इशारा कहती अम्मी रो क्यों रही हो? मैं चांद ये को बेटी टुकड़े डांटा तो कर इसलिए दूंगा। कि समझाना था, मगर मैं चाहती हूँ कि बेटा जल्दी आ जाए, मैं उसे देखूं, और अगर बेटा रात तक नहीं आता चौखट पकड़ के दुआ तो करेगा, सारे लोग खाना खा लेंगे, तो कलमा पढ़ा अपनी लूंगा। खाना नहीं खाएगी कि मेरा बेटा अब घर से बाहर है, रात पता नहीं उसने खाएगा, खाया या नहीं, वो मैं आएगा तो मैं खाना खाऊंगा। खाऊंगा। ये नींद का वक्त होता है तो सारे लोग सो जाते हैं, उंगलियों से पानी जारी कर दूंगा। कैरोटें बदलती रहती है, जो तेरा है वो गुजर मेरा होती है, जागती जो रहती तेरा है, नहीं वो मेरा नहीं। बेटा आएगा तो मैं उसे खाना अल्लाह ने दूंगी। अपने महबूब ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को दरवाजे के बाहर इंतजार में खड़ा